میرا نام عمران ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ ہماری مالی حیثیت اچھی نہیں تھی، لیکن اپنی محنت کے زور پر میں نے کافی پیسے کمائے۔ اسی لیے میں نے اپنے والدین کو ایک چھوٹے سے گھر سے نکال کر ایک بڑے بنگلے میں لانے کا خواب دیکھا تھا۔ ہمارے گھر کا تعمیر تقریباً مکمل ہو چکے تھے، اسی لیے میں اکثر وہاں جانے لگا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ سامنے رہنے والی 32 سال کی عورت مجھے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، لیکن جب بھی میری نظر پڑتی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ ایک دن وہ میرے پاس سے گزری تو کہنے لگی، کبھی ہمارے گھر بھی چکر لگانا، میں تمہیں کچھ نئی چیزیں سکھاتی ہوں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہ مجھ سے کافی بے تکلفی سے بات کر رہی تھی، مگر ان کے بار بار کہنے پر میں ان کے گھر چلا گیا۔ ایسا کہہ کر انہوں نے 1 گھنٹے تک میرا وقت لیا۔ ہمارے نئے گھر کا تعمیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے دیکھنے جایا کرتا تھا۔ میرے گھر سے نئے گھر کی دوری 15 کلومیٹر تھی۔ ایک دن میں وہاں کام دیکھنے گیا تو سامنے رہنے والی چاچی مجھے اکثر چائے پانی کے لیے بلاتی تھی۔ ان کے اصرار کے باعث میں ایک دن ان کے گھر گیا۔ اس دن انہوں نے مجھ سے بہت بولڈ انداز میں بات کی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا شوہر اکثر گھر پر نہیں ہوتا تھا، وہ زیادہ تر گھر پر اکیلی رہتی تھی، مگر وہ اپنے شوہر کا بار بار ذکر کرتی تھی، مگر ابھی تک میں اس کے شوہر کو گھر پر نہیں دیکھا تھا۔ یہ بات مجھے بڑی عجیب لگتی تھی، مگر میں نے چاچی کے سامنے یہ بات نہیں کی۔ چاچی خود بھی بڑی عجیب سی تھی۔ انہوں نے اپنی ساڑی بھی کچھ مختلف طرح سے پہنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، انہوں نے مجھے چائے کے لیے پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں چائے نہیں پیتا، لیکن انہوں نے زور دے کر چائے بنا دی۔ جب انہوں نے چائے دی تو میرے ہاتھ پر ہلکا سا ہاتھ پھیر دیا۔ اس وقت مجھے کچھ الگ ہی محسوس ہوا۔ میں نے اسے مذاق سمجھا، لیکن چاچی مجھے میری زندگی کا پہلا تجربہ دینے والی تھی۔ یہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پھر انہوں نے کہا، تم آج صحیح وقت پر آئے ہو، تمہارے چاچا آج گھر پر نہیں اور مجھے تمہاری تھوڑی مدد چاہیے۔ پھر ایسے کہہ کر وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ ایک دن اس نے اشارے سے مجھے بلایا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا، تم ہمارے نئے پڑوسی کب بنو گے؟ تمہارے گھر کا کام کب تک مکمل ہوگا؟ اس طرح ہماری جان پہچان ہو گئی۔ اس کا نام مونا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار چاچی کہہ کر بلایا۔ وہ مجھے بار بار دیکھتی رہتی تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے اس کا گھر تھا، لیکن وہ بہت سادہ تھا۔ اس کا رہن سہن بھی بہت سادہ تھا۔ وہ ہمیشہ ساڑی میں رہتی تھی، کیونکہ ہم بھی کچھ دنوں بعد وہاں رہنے والے تھے۔ میں اس سے بات کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ ہماری مستقبل کی پڑوسی تھی۔ اس بات کو چھوڑ دیں تو مجھے اس سے بات کرنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میں 22 سال کا لڑکا تھا اور وہ 32 سال کی عورت۔ ایک دن جب گھر کا تعمیراتی کام چل رہا تھا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، اسی وقت چاچی آ گئی اور شام کے وقت مجھے چائے لا کر دی۔ اس نے کہا کہ میں صبح سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم اپنے گھر کے کام پر کافی دھیان دے رہے ہو۔ چاچی کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا، کیونکہ ہمیں بھی ایسے ہی پڑوسی چاہیے تھے۔ میرے والدین نے بہت مشکل سے وقت دیکھا تھا اور بڑی محنت سے میری پڑھائی مکمل کرائی تھی۔ ہمارے گھر میں میرے والدین، میں اور میرا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میرا چھوٹا بھائی ابھی 16 سال کا تھا۔ حال ہی میں اس کا داخلہ دوسرے شہر کے کالج میں کروایا تھا۔ اب وہ بھی کالج جانے لگا تھا۔ نئے بنگلے کی تعمیر کے بارے میں گھر میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوئی، میں نے ایک جگہ نوکری شروع کی اور کچھ ہی مہینوں میں نوکری کرتے ہوئے میں نے اپنا خود کا کاروبار قائم کیا اور اب نیا گھر بنوا رہا تھا۔ پھر انہی دن میں نئے گھر گیا تو اچانک سے موسم خراب ہو گیا۔ یوں لگا جیسے بارش ہونے والی تھی۔ میں جھٹ سے مزدوروں کو چھٹی دی اور خود بھی گھر جانے لگا۔ تبھی زوردار بارش شروع ہو گئی، جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی وقت چاچی نے مجھے اپنے گھر آنے کا اشارہ کیا، مگر میں کافی بھیگ چکا تھا اور ایسی حالت میں مجھے چاچی کے گھر جانا مناسب نہیں لگا، مگر مجبوری تھی، اسی لیے جانا پڑا۔ میں اس وقت ایک مشکل میں تھا، سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے وہ بات اچھی بھی لگ رہی تھی کہ چاچی کو میری اتنی فکر ہے۔ مجھ سے بار بار کہہ رہی تھی کہ میں اپنی گیلی قمیض اتار دوں، مگر ایسا کرنے میں مجھے شرم آ رہی تھی۔ مگر یہ بھی سچ تھا کہ باہر بارش سے بھیگ جانے کی وجہ سے مجھے بہت سردی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، بالکل فکر نہ کرو، تمہاری قمیض پوری گیلی ہو گئی ہے، اس لیے تمہیں سردی لگ رہی ہے۔ میں تمہیں اپنے شوہر کی ایک قمیض لا کر دیتی ہوں، اسے پہن لو۔ قمیض لانے تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب اس نے میری قمیض اتارنے کی کوشش کی تو مجھے تھوڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے اس سے فاصلے پر ہوتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے مجھے اپنے شوہر کی ایک قمیض لا کر دی، لیکن وہ قمیض مجھے بالکل فٹ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کچھ اور قمیض لا کر دی، لیکن ان میں سے کوئی بھی مجھے ٹھیک سے فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ تب میں نے اسے کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کمبل ہو تو وہ مجھے دے دیجیے، وہ کافی ہوگا۔ تب چاچی نے مجھے ایک کمبل لا کر دیا۔ میں اس کمبل کو لے کر اس گھر کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ جب میں نے گھڑی میں دیکھا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ مجھے گھر جانے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ تب چاچی میرے لیے گرم گرم سوپ لے کر آئی۔ اس نے کہا، یہ سوپ پی لو، تمہیں اچھا لگے گا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے سوپ لیا۔ چاچی کا مزاج مجھے بہت پسند آنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ پڑوسی اتنے اچھے ہو سکتے ہیں۔
मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी, इसीलिए सूप पीने के बाद मुझे थोड़ा आराम सा महसूस हुआ। सूप पीते वक्त चाची मेरे सामने बैठी थी। मेरा ध्यान तो बार बार उसकी तरफ जा रहा था। उसकी खूबसूरती देखकर मैं पूरी तरह से मबहूत हो गया। इस दौरान चाची ने मुझसे कहा कि अब तुम्हें घर जाने में काफी देर हो जाएगी, इसीलिए आज की रात तुम मेरे पास ही रुक जाओ, और हाँ, किसी भी चीज की फिक्र न करो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। चाची ने एक एक लफ्ज अब मेरे कानों में जैसे शहद की तरह पड़ रहे थे, क्योंकि उसकी आवाज बहुत मीठी थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बीवी भी इसकी तरह ही होनी चाहिए। उस वक्त जब मैं ये सब सोच रहा था, चाची मेरे पास आ गई। उसने एक हाथ मेरे कांधे पर रखा और दूसरा हाथ मेरे बालों पर फेरने लगी। उसने कहा, तुम्हारे बाल भी बहुत गीले हैं। वो मेरे बालों का पानी झटक रही थी। चाची का लम्स सब मुझे अच्छा लगने लगा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग में ये बात भी थी कि चाची घर पर अकेली है, उसने मेरी मदद की है, इसीलिए मुझे उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसलिए मैं चाची से कहा कि मुझे तुम्हारे पास रुकना सही नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आज की रात मैं रुक जाऊंगा और सुबह जल्दी अपने घर चला जाऊंगा। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और एक तरह से बारिश ने ही हमारी इस मुलाकात का सबब बनाया था। मैं उसे चाची की मदद समझ रहा था, लेकिन वो मेरे साथ रात को कुछ ऐसा करने वाली थी जो मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा होने वाला था। चाची ने मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। आज दिन भर मैं बहुत थक गया था, इसीलिए मुझे फौरन नींद आ गई। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि चाची उसी कमरे में सो रही थी। उसे इस तरह अपने पास देखकर मैं थोड़ा दूर हो गया। वो रात के लिबास में थी और उसी हाल में आकर सो गई थी। मुझे गहरी नींद लगने के सबब पता नहीं चला कि वो मेरे पास कब आकर सो गई। जैसे ही मैं उठा, चाची भी जाग गई। तब मैंने उसे कहा कि ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम मेरे पास आकर क्यों सोई? तब चाची ने कहा, मैं बाहर सोफे पर सोई थी, लेकिन हॉल में मुझे बहुत सर्दी लग रही थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास कमरे में आकर सो गई। तब मैंने अपनी कमीज ढूंढना शुरू की। मेरे जिस्म पर तब भी कमीज नहीं थी। मुझे हॉल में मेरी कमीज नजर आई। कमीज पहनकर मैं जल्दी से उसके घर से निकल गया और अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर मैंने अपने वालिदैन से कहा कि रात को बारिश हो रही थी, इसीलिए मैं हॉल में ही थोड़ा रुक गया था। मैंने अपने घर वालों को बहाना कर दिया और असल बात नहीं बताई, मगर मैं अपने दिल में सोच रहा था कि चाची के घर में इतना बेखबर कैसे सो गया कि मुझे चाची के कमरे में आने का पता भी नहीं चला। ये सब मेरे साथ कब हुआ? मेरे जहन में ढेरों सवालात उठे। मुझे लगा कि चाची ने मुझे जो सूप पिलाया था उसकी वजह से मुझे गहरी नींद आ गई थी, और नींद में उसने मेरे साथ कुछ गलत किया, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। पिछली रात उसके घर में जो पुरजोश माहौल बना था, उसने मुझे चाची के साथ बहुत कुछ करने की ख्वाहिश पैदा कर दी थी, लेकिन वो शादीशुदा थी, इसलिए मैंने अपने जज्बों पर काबू रखा और खुद को गिरने नहीं दिया। लेकिन जो कुछ हुआ उससे साफ था कि चाची भी वही चाहती थी जो मेरे दिल में था। वैसे मैंने अपना सारा काम निपटा लिया और पूरे दिन मेरे दिमाग में चाची की तस्वीर ही घूमती रही। मेरे दिल में बार बार पिछली रात की चाची की वो तस्वीर आ रही थी। जैसे अब मेरे दिल में जो ख्वाहिश पैदा हुई थी उसे मैं उसके सामने बोलने की सोच रहा था। उसके बर्ताव से भी मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था, क्योंकि जब से मैं घर की तामीर का काम देखने जाता था तब से ही उसकी नजर मुझ पर थी। ये तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो भी यही चाहती थी। फिर 2 दिन बाद जब मैं बंगले के पास पहुंचा तो देखा कि मजदूरों ने घर की दीवार फिर से पहले जैसी कर दी है। 2 दिन से बारिश भी नहीं हुई थी। मेरी नजर चाची के घर की तरफ गई तो देखा कि उसके घर का दरवाजा बंद था। आमतौर पर जब मैं वहां जाता था तो वो बंगले के पास आसपास नजर आती थी, लेकिन आज चाची कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दी। आखिर मैं उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचा। मुझे अब उसे देखने की बेचैनी हो रही थी। जब मैं उसके घर के पास पहुंचा तो अंदर से कुछ मर्दों की आवाजें आ रही थी। मुझे लगा कि उसके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए मैंने वहां से लौटना मुनासिब समझा और अपने बंगले की तरफ लौट गया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन हो रही थी, क्योंकि उससे मुझे पहला तजुर्बा मिलने वाला था। उस दिन शाम तक मैं उसका इंतजार लौट गया। उसे देखने के लिए मेरी आंखें बेचैन हो रही थी, क्योंकि उससे मुझे पहला तजुर्बा मिलने वाला था। उस दिन शाम तक मैं उसका इंतजार किया, लेकिन वो घर से बाहर नहीं आई। तब मैं घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे मेरा भाई मिला। उसे देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि इस रास्ते पर उसे देखना गैर मुतवक्किल था। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोकी तो वो मुझे डरा हुआ नजर आया। मैंने उससे पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त हॉस्टल में होना चाहिए था, तुम आ रहे हो इसकी भी कोई खबर नहीं दी। तब मेरे भाई ने कहा कि भाई मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले हम घर चलें। मुझे बहुत भूख लगी और कई दिनों से मुझे माँ के हाथ का खाना खाने की शदीद ख्वाहिश हो रही है। मैं अपने भाई की बात सुनकर गाड़ी में उसे बिठाया और घर आकर उसने खाना खाया और फौरन सो गया। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार करवटें बदल रहा था। फिर अचानक मेरा भाई अपनी जगह से उठकर कहीं जाने लगा। मैंने उसे आवाज दी, लेकिन उससे मेरी तरफ देखा तक नहीं।
مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ نیند میں چل رہا ہے۔ میں نے اسے پکڑ کر واپس اس کی جگہ سلا دیا۔ اگلے دن میں نے ٹھان لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں چاچی سے ملوں گا، کیونکہ بغیر اس سے ملے مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں پھر سے بنگلے کے پاس پہنچا اور کام کتنا ہوا یہ دیکھنے لگا۔ تب اچانک چاچی وہاں گئی۔ آج وہ سادہ سی ساڑی میں آئی تھی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے پچھلی رات کی اس کی وہ تصویر دکھ رہی تھی۔ آج ساڑی میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، جس طرح سے اس رات مجھے دکھ رہی تھی۔ مجھے وہ اب دل سے پسند آنے لگی تھی۔ میں اس کے خیالوں میں ڈوبنے والا تھا، تب وہ بولنے لگی، مجھے تمہاری تھوڑی مدد چاہیے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ چاچی کو کس چیز میں مدد چاہیے یہ تو اب مجھے صاف دکھائی دینے لگا تھا، اسی لیے میں نے بغیر کچھ سوچے اسے ہاں کہہ دیا۔ تب اس نے کہا، ہمیں تھوڑے باہر جانا ہے تو تم میرے ساتھ چلو اور ہم اپنی بائک سے وہاں جائیں گے، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد چاچی تیار ہو کر آئی، اور جب وہ تیار ہو کر آئی تو اسے دیکھ کر میں بس اسے دیکھتے ہی رہنا چاہتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بائک پر بیٹھا اور ہم نکل پڑے۔ کچھ وقت بعد ہم ایک چوراہے کے پاس پہنچ گئے۔ وہ چوراہا کافی بڑا لگ رہا تھا۔ میں نے چاچی سے پوچھا کہ تم مجھے کہاں لے کر آئی ہو؟ تب اس نے کہا کہ میرے گھر کے قریب میری تھوڑی زمین ہے، اسی لیے میں تمہیں یہاں لے کر آئی ہوں۔ یہاں میری ایک دوست کا کمرہ ہے۔ چاچی مجھے کمرے پر لے جانے والی تھی، یعنی آج میرے دل میں جو خواہش تھی وہ 100% پوری ہونے والی تھی۔ اسی سوچ سے میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ بائک سے اتر کر چاچی چلنے لگی اور میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ چوراہے کے ایک کونے میں ایک کمرہ تھا اور اس کمرے میں گئی اور میں بھی اندر گیا۔ کمرے میں دیکھا تو وہاں ایک بستر تھا اور اس کے ساتھ میں ایک پانی کا مٹکا رکھا تھا۔ تب چاچی جا کر بستر پر بیٹھ گئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں بہت اندھیرا اور خاموشی تھی، لیکن میرا پورا دھیان تو ایک ہی چیز پر تھا اور میں اسے جلد سے جلد محسوس کرنا چاہتا تھا۔ میں بستر پر بیٹھ گیا اور اگلے ہی کچھ پلوں میں کمرے میں 4 طاقتور لوگ آ گئے۔ انہیں دیکھ کر میں تھوڑا حیران ہوا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان 4 لوگوں میں سے 2 کے پاس کیمرے تھے اور تب کمرے میں بڑی لائٹس چل گئیں۔ کمرے میں کافی بڑی لائٹس تھیں۔ میں نے چاچی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کچھ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنے منہ پر سکارف باندھ لیا تھا۔ میں اس سے یہ سب پوچھ ہی رہا تھا، تب ایک موٹی اور بھاری بھرکم عورت وہاں آئی اور میرے پاس بیٹھ گئی۔ ایک طرف چاچی تھی اور دوسری طرف وہ عورت۔ میں نے زور سے چلا کر پوچھا کہ یہاں کیا چل رہا ہے؟ تب ان 4 لوگوں میں سے ایک نے کہا، تم کتنا بھی زور سے چلا لو اس کمرے سے باہر کوئی آواز نہیں جائے گی۔ تب مجھے سمجھ آ گیا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تب ان میں سے ایک شخص نے ایک بڑا سا چاقو نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ اس وقت میں بہت ڈر گیا۔ اس شخص نے کہا، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم کہیں گے، نہیں تو تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ میں بہت گھبرا گیا تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ میں غلط چیز میں پھنس چکا ہوں۔ میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے چاچی کا پیچھا کیا تھا، لیکن اب یہ بات میری جان تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد چاچی اور اس عورت نے میرے قریب آنے کی کوشش کی اور کیمرے والے لوگ پورا شوٹ کر رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے پھنسا دیا گیا ہے۔ تب کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جب دروازہ نہیں کھولا گیا تو وہ باہر سے توڑ دیا گیا۔ چاچی پولیس کو دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ پولیس نے ان سب لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ اس سے میری جان بچ گئی اور یہ سب میرے بھائی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اس رات جب میرا بھائی گھر آ رہا تھا اس نے مجھے ساری بات بتا دی تھی۔ میرے بھائی نے بتایا کہ وہ بھی چاچی کا شکار بن چکا ہے، اسی لیے چاچی کو پھنسانے کے لیے ہم نے یہ پلان بنایا تھا۔ میرے بھائی نے مجھے اس کے ساتھ ہوئی ساری باتیں بتائیں۔ اس نے بتایا کہ ہاسٹل سے گھر آتے وقت چاچی نے اسے بھی اپنے جھانسے میں پھنسا لیا۔ اصل میں چاچی مونا کا یہ اصلی نام نہیں تھا، وہ نام بدل کر یہاں لوگوں کو لوٹ رہی تھی۔ چاچی کا اور اس کی ٹولیاں کم عمر کے لڑکوں کو دھوکہ دے کر لوٹنے کا کام کرتی تھی۔ میں نے پولیس کو اس بارے میں بتا دیا اور جال بچھا کر اس ٹولی کو گرفتار کروایا۔ میرے بھائی کا بھی چاچی اور اس کی ٹولی نے اسی طرح سے ویڈیو بنایا تھا اور اس سے لاکھوں روپے مانگ لیے تھے۔ میرا بھائی معصوم تھا، اسی لیے اس نے کچھ پیسے دے بھی دیے تھے، لیکن وہ اتنے پر ہی نہیں رکے۔ وہ پیسے لے کر بھی میرے بھائی کو بلیک میل کر رہے تھے۔ پھر میں نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے ساری باتیں پوچھی۔ اس نے ہمت جمع کر کے مجھے یہ بھی بتایا۔ اس کی ہمت کی وجہ سے میں چاچی کا پردہ فاش کر سکا۔ ہمارے بنگلے کے سامنے جس کا گھر تھا وہ اس نے کرائے پر لیا تھا اور جھوٹی شناخت دکھا کر آج میرے بھائی کو اس واقعے کا بہت بڑا ذہنی صدمہ ہوا تھا۔ وہ ذہنی طور پر ڈپریشن میں چلا گیا تھا اور اسے سنبھالنے میں کافی وقت لگا تھا۔ چاچی اور اس کی ٹولی کو میں نے اچھی طرح سبق سکھایا تھا۔ وقت پر یہ بات میرے سامنے آ جانے سے میں اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ اس کے ساتھ اور کیا کیا ہو سکتا تھا اس کا میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ یوں میں نے کئی اور نوجوانوں کو بھی اس طرح کے دھوکہ دہی سے بچا لیا تھا۔ چاچی اور اس کی ٹولی کی خبر سامنے آتے ہی کئی نوجوانوں نے اعتراف کیا کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات ہوئے تھے۔ اسی لیے میں تو سب سے کہوں گا کہ میرے بھائی کی طرح کسی کے میٹھے الفاظ میں آ کر فوراً بھروسہ نہ کریں اور انجان لوگوں پر جلدی سے اعتماد نہ کریں، کیونکہ آپ کی معصومیت کا فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے بہت سے لوگ تیار بیٹھے ہیں۔ اسی لیے محتاط رہیں تاکہ آپ کی حالت میرے بھائی جیسی نہ ہو۔